اسکولوں میں تو ہم 10,000 بھی فیس دے دیتے ہیں، لیکن مسجد میں جو 200-300 روپے فیس ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے لیے سوچیں، یہ جو دین کے لیے پڑھتا ہے وہ سیکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انسان ہر وقت خوف میں رہتا ہے، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ خوف ہمیں ہر وقت ستاتا ہے، چاہے وہ کسی حالت میں بھی ہو، اور جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، تب تک ہمارے اندر صرف خوف ہی ہوتا ہے، اور سوائے موت کے علاوہ اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے، حتیٰ کہ جب اپنی اولاد بھی جوان ہو جائے تب بھی ڈرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے تو خود کچھ سیکھا نہیں ہوتا، دین کے حوالے سے کچھ نہ سیکھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی اولاد کو بھی دین کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی قصہ آپ کی طرح کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب ایک شخص کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو سائڈ پہ ایک لڑکا، جوان لڑکا جو رو رہا تھا، تو جنازے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا، آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، آپ سائڈ پہ رو رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کم بخت انسان کا بیٹا ہوں جس نے مجھے پڑھائی کی آخری سٹیج تک پڑھایا ہے، تعلیم مجھے دی ہے، دنیاوی تعلیم ہر طرح سے اس نے مجھے پڑھایا ہے، لیکن مجھے مدرسے یا کسی مسجد تک نہیں بھیجا کہ جا کے کم از کم اپنی نمازیں ہی سیدھی کروا لیتا، کم از کم دین کے حوالے سے ہی کچھ سیکھ لیتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس دین کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، اس تعلیم کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا کہ جو آپ امریکہ تک جا کے پڑھ کر آتے ہیں، انگلینڈ تک جا کے پڑھ کر آتے ہیں، وہ آپ کو یہاں آ کے کوئی فائدہ ہی نہ دے، اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہے؟ جب تک آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا رہے گا، اور جب تک انسان اللہ کے ساتھ مخلص، اور اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، اور ہم اس بات سے ڈریں کہیں اس رب سے مانگا تو ہم سے یہ مغرب کلچر چھوٹ جائے گا۔ یہ آپ کو مغرب کلچر اندر سے نکالنا ہوگا اگر آپ کو خوف سے نکلنا ہے۔ اگر آپ سے خوف سے نہیں نکلنا تو آپ کی عمریں اسی طرح گزر جائیں گی۔ یہ ایک بوسیدہ عمریں جو آپ گزار رہے ہیں، یہ جو خوف، جو اللہ کا خوف تو آپ کے دل سے نکل چکا ہے، آپ کے دلوں پہ موریں لگ چکی ہوتی ہیں۔ جن کے دل کالے ہو جائیں وہ کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو کوشش کریں دل کو کالا ہونے سے پہلے اللہ سے رجوع کریں، اس رب کے ساتھ راتوں کو اٹھ کے اس رب سے توبہ کریں، اور پکی توبہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ توبہ کو بھی ایک مذاق بنائیں۔ اللہ سے معافی مانگا کریں، ہمارے اندر سے یہ خوف نکل جائے۔ دین کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، پورا دن اس کو مصروف رکھتے ہیں، لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو مدرسے یا مسجد تک نہیں بھیجتے کہ وہ آخرت کی بھی کچھ تعلیم حاصل کر سکے۔ اسکولوں میں تو ہم 10,000 بھی فیس دے دیتے ہیں، لیکن مسجد میں جو 200-300 روپے فیس ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے لیے سوچیں، یہ جو دین کے لیے پڑھتا ہے وہ سیکھتا ہے، وہ ادب سیکھتا ہے، والدین کے لیے چھوٹے بڑے کا ادب سیکھتا ہے، اور جب آپ اسکولوں میں پڑھائیں گے وہ ادب ان میں سے نکل جائے گا۔ یہ صرف آپ کی ایک ذہنی سوچ ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو آپ بہت بڑے بن جائیں گے، آپ کے اندر ایک تمیز والی جو کلچر ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو اللہ کے سامنے گرنا ہوگا، اس رب سے مانگنا ہوگا، اس رب نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایسا امتی بنایا کہ ہمیں واش روم سے لے کے سونے تک کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہ سکھائی گئی ہو، ہر چیز ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور کم از کم، اور نہیں تو کسی کے پاس دین کے لیے بیٹھ جایا کریں۔ فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جایا کریں، دین کے لیے بیٹھ جایا کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔